السلام علیکم، میرا نام ہے علینا عباس۔ آج میں لے کر آئی ہوں کلاس 10th کے لیے سبق نام دیو مالی، جس کے مصنف ہے مولوی عبدالحق۔ جی ہم نے دیکھنا ہے ان کا خلاصہ، شروع کرتے ہیں۔ نام دیو مالی رابعہ دورانی اورنگ آباد کے ایک باغ میں مالی کا فریضہ ادا کرتا تھا۔ اس کی ذات دیر تھی جو نیچی قوم خیال کی جاتی تھی، لیکن یہ بات غلط تھی کیونکہ سچائی، نیکی اور حسن کسی کی میراث نہیں۔ مقبرے کے باغ کی نگرانی مصنف کے ذمہ تھی، مولوی عبدالحق۔ وہ باغ کے احاطے میں واقع مکان میں رہتے تھے۔ میں اوپر والے کمرے میں کام کرتا تھا۔ جب تھک جاتا تو کھڑکی کھول کر باغ کو دیکھنے لگتا۔ میں جب بھی دیکھتا دیو مالی کو کام میں مصروف پاتا۔ اسے اپنے ارد گرد کی کچھ خبر نہ ہوتی تھی۔ وہ تمام پودوں کی دیکھ بھال کرتا۔ اس کی کام سے لگن دیکھ کر اس کی ذات کے ساتھ مجھے دلچسپی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کام میں مگن دکھائی دیتا۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے وہ ہر پودے کو اولاد کی طرح سنبھالتا تھا اور ان کو دیکھ کر ایسے ہی خوش ہوتا جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو بڑا ہوتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اگر کسی پودے کو بیماری لگ جاتی تو اس کو فکر ہو جاتی، پودوں کے لیے بازار سے دوا لاتا، ان کا علاج کرتا۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی شناخت ہو گئی تھی، خاص کر بچوں کے علاج میں اسے مہارت تھی۔ دور دور سے لوگ اپنے بچوں کے علاج کے سلسلے میں اس کے پاس آتے تھے۔ وہ باغ میں جڑی بوٹیوں سے ان کا علاج کرتا تھا۔ دوسرے گاؤں کے لوگ اسے بلا کر لے جاتے تھے۔ وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا اور اپنے چمن کو بھی خوبصورت رکھتا تھا۔ اس نے پورے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا۔ باغ کا داروغہ عبدالرحیم خان فینسی تمام مالیوں کا نگران تھا۔ وہ نگرانی کے معاملے میں کافی سخت تھا۔ اسے کبھی بھی اس کی طرف سے کچھ شکایت نہ ہوئی تھی۔ وہ ستائش کی پرواہ اور صلے کی تمنا کے بغیر کام کرتا تھا۔ ایک سال بہت کم بارش ہوئی۔ باغ میں پودے سوکھنے لگے، پودوں کے پتے مرجھانے لگے، لیکن نام دیو کا چمن ہرا بھرا تھا۔ وہ گڑوں میں پانی بھر بھر لاتا تھا اور اپنے پودوں کو دیتا۔ میں نے اس کی محنت کو دیکھ کر اسے انعام دینا چاہا، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بھلا کوئی اپنے بچوں کو پالنے کے لیے بھی معاوضہ لیتا ہے۔ جب حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الاحسن ناظم تعلیمات کے ذمہ لگایا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغبانی مشہور تھا۔ وہ نام دیو مالی کے بڑے قدردان تھے۔ اسے مقبرے سے ہی شاہی باغ میں لے گئے۔ وہاں اور بھی 20 مالی کام کرتے تھے۔ وہ مختلف ملکوں سے بلائے گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی شدید خواہش تھی کہ وہ باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنائے۔ یہاں بھی نام دیو مالی کا ہی وہی انداز تھا، کام سے سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی۔ ایک دن معلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، سب مالی بھاگ گئے اور چھپ گئے، مگر نام دیو مالی اپنے کام میں اس قدر مگن تھا اسے خبر تک نہ ہوئی کہ موت اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ مکھیوں نے نام دیو پر حملہ کر دیا، اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا۔ آخر اسی میں جان دے دی۔ اور بہت سادہ مزاج اور بھولا بھالا تھا۔ وہ ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا۔ کام سے عشق تھا۔ آخر کام کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گرمی ہو یا جاڑا، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہتا۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے پیار کرتا تھا۔ اسے کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ جب کبھی مجھے نام دیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے، بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے۔ اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ یہی کام
नाम देमाली ने किया। इसके पास जो सलाहियत थी इसने कमाल दर्जे तक पहुंचाने की कोशिश में जान की बाजी लगा दी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सबक अली बख्श का खुलासा। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए ज़रूरी है आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह हफ्ते में 3 वीडियोस आया करेंगी। हम 9th का सिलेबस कवर करने के बाद 10th का हम लोग सिलेबस कवर करने के बाद इंशाल्लाह हम 9th का सिलेबस कवर करेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।